آج آپ 26 جنوری بڑے سکون سے بڑی خوشی سے مناتے ہو، بڑا سکون فیل ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، طرح طرح کے پروگرام سنتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر انڈیا گیٹ پر، باب الہند پر بے مثال پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس پروگرام کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد کی کتنی قربانیاں پوشیدہ ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ یہ جلیاں والا باغ تو ایک جھلکی ہے، اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ فی الحال میں آزادی کی تاریخ بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صرف جلیاں والا باغ پر تبصرہ کرنا تھا۔ سن 1919 13 اپریل کو جو ظلم اور بربریت کا داستان انگریزوں نے بنایا، یہ جگہ جگہ یہی کام کرتے تھے، غلامی کی زنجیر میں جکڑ رکھا تھا، پورے ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ رکھا تھا۔ وارنٹ جاری تھا، جس پر شبہ ہو جائے اسے گرفتار کر لو یا شوٹ کر دو، وہیں ختم کر دو۔ یہ متفقہ فیصلہ تھا برٹش گورنمنٹ کا، بہادر کمپنی کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر بسنے والے ہمارے آباء و اجداد علماء دیوبند نے آنکھ سے آنکھ ملا کر آج نہیں 1803 سے مسلسل لڑائی لڑی۔ 1947 میں ملک آزاد ہو گیا، اور 2 ہفتے کے بعد 1947 15 اگست 2 ہفتے کے بعد 29 اگست کو اس ملک کے اندر ایک نئے قانون لانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی بنا دی گئی تاکہ وہ ایک نیا مسودہ قانون کا تیار کرے۔ سو اس پر کام شروع ہو گیا۔ 29 اگست 1947 کو یہ کام شروع ہو گیا، اور پورا قانون سیٹ کرنے میں 2 سال 18 مہینے 2 دن کا وقت لگا۔ 2 سال 18 مہینے 2 دن۔ بالآخر 1947 میں ملک آزاد ہوا، اور 1950 میں 26 جنوری 10:18 پر 10:18 پر ملک میں قانون نافذ ہو گیا۔ یہ جو بیچ کا وقفہ ہے، یعنی 1947 سے لے کر 26 جنوری 1950 کے بیچ کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سن 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا آئین ہند کے 1935 کے نام سے ایک ایکٹ بنایا تھا، حکومت ہند ایکٹ 1935 اس کو کہا جاتا ہے، حکومت ہند ایکٹ 1935 کہا جاتا ہے اس کو، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا 1935۔ اس قانون کا ہی نفاذ رہا، تھوڑی سی ترمیم کر کر کے یہی قانون چلتا رہا ہمارے ملک میں بھی، پاکستان میں بھی۔ پاکستانیوں کو تو ملک کے لیے قانون بنانے میں ہم سے زیادہ وقت لگا، وہاں 1956 میں قانون نافذ ہوا ہے، ہمارے یہاں 1950 میں قانون نافذ ہوا۔ 2 سال 18 مہینے اور کیا کہتے ہیں 2 دن کے اندر یہ پورا قانون نافذ ہو کر یہ ملک میں نافذ ہو گیا۔ جب پارلیمنٹ میں یہ قانون نافذ ہو گیا تو ایک ہندوستانی شہری کو ووٹ کی طاقت مل گئی۔ اب یہاں کوئی راجا نہیں بن سکتا، یہ اس ملک کا باغ ڈور ہمیشہ کے لیے کوئی ایک شخص نہیں اپنا سکتا۔ اب اس ملک میں آباد چھوٹے بڑے، امیر غریب، رکشہ والا، ریڑی والا اور پیسے والا، دولت مند، کروڑ پتی، ہر طرح کے کالے گورے،
ہر طرح کے مرد خاتون بالغوں کو ووٹ دینے کی طاقت دلا دی۔ اس طاقت نے جب اس طاقت کا نمبر آتا ہے تو بڑے بڑے حکومت کے سورماؤں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ آپ کے سامنے آ کر وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو۔ ایک رکشہ والا جس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا وہ، لیکن اس کے سامنے بھی آ کر ہاتھ جوڑتا ہے، پلیز مجھے ووٹ دو، پلیز مجھے ووٹ دو۔ آج کل سرکار نے ہماری خواتین کو 2100 روپے دینے کا، کوئی سرکار 2500 روپے دینے کا وعدہ کرتی ہے، کوئی سرکار کہتی ہے کہ ہم عورتوں کو فری بس پر سفر کرنے کی اجازت دیں گے، کوئی سرکار کچھ اور فیسلٹی دیتی ہے، اور یہ خوشامد کرتی ہے کہ کسی طرح مجھے میری پارٹی کو ووٹ دو۔ در حقیقت اس ووٹ کی طاقت ایک ایک ہندوستانی کے اس فنگر میں چھپایا ہے، جن بزرگوں نے وہ ہمارے آباء و اجداد کی 150 سالہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ ہمارے آباء و اجداد 150 سال تک یہ قربانیاں پیش نہ کرتے تو آپ کو فنگر کی یہ طاقت نہ ملتی۔ آج آپ سینہ چوڑا کر کے کسی کی آنکھ سے آنکھ نہ ملا سکتے، غلامی کی زنجیر میں تمہارے پیروں میں غلامی کی زنجیر لگا دی جاتی کہ آنکھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اب نیتاؤں کو چیلنج کرتے ہو۔ وقت آنے دو، اس کرسی سے ہٹا کر تمہیں تنکوں کی طرف پھینک دیں گے۔ یہ آپ حکومت کے فرما رواؤں اور حکمرانوں کو چیلنج کرتے ہو کہ وقت آنے دو، پیریڈ جیسے ہی ختم ہوگا تمہارا سرکار چینج کر دیں گے۔ یہ طاقت اس ملک کے سوتنترتا سینانیوں نے ہمیں اور آپ کو عطا کی۔ آج اللہ ان سب کی قبر پر شبنم افشانی کرے جنہوں نے ہمیں یہ طاقت فراہم کرائی، جنہوں نے ہمیں یہ شعور دیا کہ آج ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ اس ملک میں کالے گورے امیر غریب سب ایک ہی صف میں ہیں۔ جتنا حقوق پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے پرائم منسٹر کو ہے، اتنے ہی حقوق ایک رکشہ چلانے والے کو ہے۔ یہ اس ملک کے آئین اور دستور کا کمال ہے، جس دستور نے ایک ایک انسان کو، چاہے وہ ہریجن کا ہو، چاہے وہ چمار ہو، چاہے وہ کسی بھی دلت شودر یا کسی بھی ایس ٹی ایس ایس ٹی کسی بھی قوم کا رہنے والا ہو، اسے ایک ہی حق دیا۔ جتنا حق ہندوؤں کو دیا اتنا حق عبداللہ عبد الرحمن کو دیا، جتنا حق دلائی لاما کو دیا اتنا ہی حق ایک مولوی کو دیا، جتنا حق ایک پنڈت کو دیا اتنا ہی حق ایک گرجا گھر کے پادریوں کو دیا۔ یہ اس ملک کے آئین کا کمال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سر چڑھ کر، اس لیے میرے بھائیوں اپنا وقت نکال کر، اس لیے میرے بھائیوں اپنا قیمتی وقت نکال کر جہاں بھی جشن آزادی کا پروگرام چل رہا ہو اس میں شرکت کرو، اس میں جاؤ اور اپنی خوشی کی شرکت کرو، اس میں پارٹیسپیٹ میں حصہ لو، ان کے ساتھ لگو اور یہ جتاؤ کہ یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کے لیے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے مہدیان میں فتویٰ جاری کیا تھا کہ آج سے انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے لیے ہمارے آباء و اجداد مکہ میں گرفتار ہو کر مالٹا کے جیل میں پہنچے تھے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے لیے جب مکار اور عیار لوگ انگریزوں کی چاپلوسی کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد مالٹا کے جیل میں صعوبت کو جھیلتے تھے، پریشانیوں کو جھیلتے تھے۔ جب انگریز کہتا تھا تم کس چیز سے چیلنج کرو گے برطانیہ گورنمنٹ کو، تمہیں پتا بھی ہے مہارانی برطانیہ کو چیلنج کر رہے ہو۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مطلب ہے مہارانی برطانیہ، جس کی حکومت
کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، مشرق سے لے کر مغرب تک برطانیہ کا جلوہ ہے، مہارانی کا جلوہ ہے۔ تم کس چیز سے ان کا تم مقابلہ کرو گے؟ وہ کہتے تھے ایمان کی طاقت سے ہم مقابلہ کریں گے۔ ہمارے آباء و اجداد کا آج بھی، اے لوگوں تاریخ تو پڑھو، آج بھی کتابوں میں ہمارے علماء کا بیان درج ہے، بیان لکھا ہوا ہے، جس میں انگریز کی عدالت میں کفن باندھ کر وہ جاتے تھے اور یہ چیلنج کرتے تھے کہ تمہاری غلامی حرام ہے، اگر میں مر بھی گیا دوبارہ مجھے زندگی بھی ملی تو میں یہی اعلان کروں گا کہ تمہاری غلامی حرام ہے، اگر میرے جسم میں طاقت نہ رہی تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا میری چارپائی کو اٹھاؤ، چپا چپا، بوٹا بوٹا، گلی گلی، کوچا کوچا مجھے لے کر چلو، میں یہ اعلان کروں گا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ یوں ہی یہ آزادی نہیں ملی، یوں ہی تم آزاد نہیں پھرتے ہو، یوں ہی تم ہر طرح کے ریسٹورنٹ میں نہیں جاتے، تمہارے پیچھے تمہارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، اس لیے جا پاتے ہو، ورنہ انگریزوں نے تو یہ لکھ رکھا تھا کہ کتا اور انڈین برابر ہے، اس پارک میں کوئی کتا اور انڈین نہیں آ سکتا، اس ریسٹورنٹ میں، اس ہوٹل میں، اس راستے سے کوئی ہندوستانی نہیں چل سکتا۔ یوں ہی خواب و خیال میں نہ رہو، تمہارے آباء و اجداد نے بے مثال قربانیاں دی، اس دلی کی سرزمین پر 31,000 مولویوں کو تہ دیگ کیا گیا۔ تم کہتے ہو کہ مولویوں نے کیا کیا؟ اگر یہ مولوی سر میں کفن باندھ کر نہ نکلتا تو آج تم غلام ہی رہتے، آج تم غلام ہی رہتے، تمہیں کوئی آزاد نہ کرا پاتا۔ ہمارے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے، سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان سے لے کر شاہ عبد العزیز سے لے کر شاہ ولی اللہ سے لے کر ہمارے اکابرین دیوبند، شیخ الہند کی تاریخ تو پڑھو، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی تاریخ تو پڑھو، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی، اتنے دل دہلانے والے واقعات ہوتے تھے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے ہمارا، ہمیں آزادی اور یوم جمہوریہ کے پروگرام میں شرکت کرنی چاہیے۔ کہاں کرو گے؟ کہاں کرو گے؟ اپنے گلی کوچوں میں کرو، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، پڑھے لکھے ہو، شعور دیا ہے، پیسہ بھی دیا ہے، پھر کس کا انتظار کرتے ہو؟ خود ہی 2 گلی والے مل کر یوم جمہوریہ کا پروگرام کرو اور اس میں اپنے بچوں کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ بتاؤ، جبھی تو تمہارے بچے جانیں گے، جبھی تو تمہارے بچے سمجھیں گے۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہماری بسم اللہ مسجد میں جو فاؤنڈیشن کا نظام چلتا ہے، فاؤنڈیشن کی طرف سے 26 جنوری کو 8:30 بجے انشاءاللہ العزیز پرچم کشائی ہوگی اور اس کے بعد تھوڑا سا پروگرام ہوگا۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے تمام یونٹوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پرزور طریقے پر یوم جمہوریہ کی تقریب منعقد کریں تاکہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ بتائی جا سکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔